ابی مسعود الانصاری، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کر لے۔ رکوع اور سجدے میں جب تک اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا تو اس کی نماز ادا نہیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال کیا کرو، سجدے اعتدال کے ساتھ کیا کرو، ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور کوئی اپنی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے، یعنی اپنی کلائیاں اور کوہنیاں یہ پہلوؤں سے ہٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، زمین سے ہٹی ہوئی ہونی چاہیے، سجدے کے اندر بالکل زمین کے ساتھ نہیں بچھانی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا امت کو، اکثر احباب اس میں غلطی کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے لازمی جو ہے اس چیز کی درستگی کرنی چاہیے۔ عن عون بن عبد اللہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عون بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رکع احدکم فقال فی رکوعی سبحان ربی العظیم، جب تم میں سے کوئی ایک رکوع کرے تو وہ اپنے رکوع میں کہے سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، 3 مرتبہ، فقد تم رکوعہ، تو اب اس کا رکوع مکمل ہو گیا، وذالک ادناؤ، یہ ادنا درجے کا ہے، 5 دفعہ کہے 7 دفعہ کہے تو یہ درجہ بڑھتا رہے گا۔ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى 3 مرات، جب سجدہ کرے تو سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، یہ ادنا درجے کا ہے۔ فقط تم سجودہ وذالک ادناہ، فقط تم سجودہ وذالک ادناہ، تو یہ اس کا سجدہ مکمل ہوا اور یہ اس کا ادنا درجہ ہوا۔ تو رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو بتلایا۔ نماز کے بارے میں باتیں چل رہی تھی، قرأت کے بارے میں بات آئی تھی، مقتدیوں کے بارے میں آ گئی، اب رکوع اور سجدے کا آج کی رکوع اور سجدے کے بارے میں چند حدیثیں آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے اور رکوع اور سجدے میں کس حیت میں ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آخر میں قعدہ ہے، تشہد ہے اور سلام ہے، کیونکہ آج ارادہ یہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں بھی 1-2 حدیثیں ذکر کر دی جائے انشاءاللہ۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الرکعتین، جب پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے، کأنہ علی الرزف حتی یقوم، تو جب قعدہ اولا کرتے تھے نا، جو 4 رکعتوں کے درمیان 2 رکعتوں کے بعد آتا ہے، تو آپ اتنی جلدی کرتے تھے گویا آپ تپتے پتھروں پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔
بتلایا یہ گیا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہ اس میں بتایا گیا۔ عن ابن مسعود قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفی کما یعلمنی السورۃ من القرآن۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں کہ میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، قربان جاؤں، اللہ اکبر، ایسے صحابہ، ایسی ہستیاں، اور آج کے لوگ باتیں کرتے ہیں ان لوگوں پہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سکھلا رہے ہیں، دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ہے عبداللہ ابن مسعود کا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ تلقین فرمایا کہ یہ پڑھا کرو۔ ادب و تعظیم، اظہار نیاز کے سارے کلمے اللہ ہی کے لیے، تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ پھر اگلا جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ اس میں بتلایا گیا کہ تشہد کا طریقہ، کہ ہم نے تشہد جب ہم بیٹھ جاتے ہیں سجدے کے بعد تو ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے، قاعدہ اولیٰ میں بھی، اور پھر اس کے بعد آخری قاعدے میں بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے، یہ اس میں بتلایا گیا۔ عن کعب بن عجرۃ قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جو اصحاب بیت رضوان، جنہوں نے بیت کی تھی، وہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے وہ جو بیت رضوان ہوئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جو ان کی افواہ پھیل گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا مکہ کے اندر، وہ راوی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا، اللہ نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا کریں، اللہ نے یہ بتلا دیا ہے کہ ہم تشہد میں پڑھا کریں السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام کا تو پتہ چل گیا، اب ہمیں یہ بتلا دیں کہ ہم آپ پر صلات کیسے بھیجیں، درود کیسے بھیجیں۔ ایک ہی حدیث ہے، اگر بندہ سمجھ آئے کہ بھئی درود درود درود، کئی سارے اس کے اندر فائدے ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن درود ہے کیا، یہ پوچھ رہے صحابہ۔ فقال، اب سنیے، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کا ترجمہ تو مشہور ہے کہ اللہ اپنی رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے گھر والوں پر، جیسا آپ نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم اور ان کے گھر والوں پر، آپ ہم کے ہی لائق ہیں اور عظمت و بزرگی والے، اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے گھر والوں پر، جیسا آپ نے خاص برکتیں نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، آپ ہی حمد و ستائش کے لائق ہیں اور عظمت و بزرگی والے ہیں۔ یہ درود شریف کا تذکرہ۔ اب اس کے بعد درود شریف جب پڑھ لیا جائے، آخری بات جو ہے اس نماز کے باب کے اندر جو آخری بات ہے، اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو نماز کا خاتمہ ہوگا وہ سلام کے ساتھ ہوگا۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطور وتحریم التکبیر وتحلیل التسلیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نماز کی کنجی ہے،
اس کی تحریم اللہ اکبر ہے، اس کی بندشیں کھولنے کا ذریعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عن سعد بن ابی وقاص قال كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن یمینی وعن یسارہ حتی ارى بیاض خدہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، آپ سلام پھیرتے ہوئے دائیں جانب پھر بائیں جانب رخ فرماتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہرہ مبارک کو دائیں اور بائیں جانب اتنا پھیرتے تھے کہ ہم رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتے تھے۔ تو یہ آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب انشاءاللہ ایک دو باتیں اعتکاف کے بارے میں، پھر درس کے آخر میں کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو واجبات نماز اور مستحبات نماز وہ انشاءاللہ آج کے درس کے آخر میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ایک دو چیزیں، صرف ایک دو باتیں، کیونکہ اعتکاف کی تقریباً کل احباب بیٹھ جائیں گے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے ایسا عنایت فرمایا کہ بھائی ہر چیز کو چھوڑ دو اور میری عبادت میں لگ جاؤ، میرے لیے ہر کام کرنے والے بن جاؤ۔ تو فرمایا آخری 10 راتیں تو بالکل آ جاؤ، میرے گھر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ تو اب اس کے لیے ایک دو حدیثیں، عن عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاه اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی، ازواج مطہرات اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کو اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے جو انہوں نے نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ اگر مقرر نہ بھی ہو تو ان کو جو اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ایسی کوئی جگہ مقرر کر لیں جہاں صرف وہ انہوں نے عبادت ہی کرنی ہے۔ عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان العام المقبل اعتکف عشرین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن تک اعتکاف آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کوئی سفر پہ چلے گئے تھے، اس وجہ سے اعتکاف نہیں ہوا، ورنہ تو آپ کی ابتدائی جو ہوئی تھی وہ اعتکاف سے ہوئی تھی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً غار حرا میں رہا کرتے تھے نا، وہ بالکل خلوت میں نبوت ملنے سے پہلے، وہ بھی ایک طرح سے اعتکاف ہی ہوتا تھا، وہاں کئی دن ہوتے تھے۔ اور پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو لکھا ہے، تحقیق یہ ہے کہ وہ بھی رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ تھا اور لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آخر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہو، وگرنہ کم از کم ہر گھر میں سے ایک بندہ تو ضرور بیٹھے۔ موجودہ حالات میں کیونکہ کچھ مسائل ہیں، بہرحال اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ واجبات نماز میں سے یہ چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اگر امام کے ساتھ ہوں گے تو امام کی فاتحہ اور سورت امام کا ملانا مقتدی کے لیے پھر ضروری نہیں ہے۔ فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا، سورہ فاتحہ کو کسی سورت سے پہلے پڑھنا، رکوع کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا، جو ابھی آپ کے سامنے حدیث میں بھی آیا، رکوع کر کے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، قوما، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جلسہ، پہلا قعدہ کرنا، اگر نماز 2 رکعتوں سے زیادہ ہے تو پہلا قعدہ، دونوں قعدوں میں التحیات پڑھنا ایک بار، یہ واجبات ہیں۔ لفظ سلام سے نماز ختم کرنی ہے، جس کا ابھی بات میں نے کی ہے۔ ترتیب سے نماز پڑھنی ہے، ہر فرض اور واجب کو اپنی اپنی جگہ پہ ادا کرنا ہے۔ امام اگر ہے تو مغرب عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، فجر ہے، عیدین ہے، جمعہ ہے، تراویح کی سب رکعتیں،
اس میں بلند آواز سے قرات کرنی ہے اور زور اور اثر میں آہستہ آواز سے، یہ واجب ہے۔ وطر میں دعا قنوت پڑھنی ہے، سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنی ہے۔ اب یہ بات کہ اگر واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے، کوئی بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ سجدہ سہو کے آخری قعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، دوبارہ پھر اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرے۔ تو اب یہ اس کے لیے اگر اس نے یہ قسم میں سے کوئی چیز چھوڑ دی اور اگر قصداً چھوڑ دی تو لکھا ہے یہاں پہ کہ پھر اس کے لیے نماز دہرانا واجب ہے اگر اس نے قصداً چھوڑ دی۔ اگر بھول کے کوئی چیز چھوٹ گئی، سجدہ سہو کر لیا، نماز ادا ہو جائے گی۔ مستحبات جو نماز میں اگر پڑھ لی جائے تو اس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن یہ کہ ثواب بڑھ جاتا ہے اگر کر لیا جائے، اور لازمی کرنا چاہیے۔ ہماری نمازیں تو ویسے بھی اس درجے کی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آستینیوں سے دونوں ہتھیلیاں ہم نے نکال لینی۔ رکوع سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنی، یہ مستحب ہے۔ قیام کی حالت جب کھڑے ہوئے تو سجدے کی جگہ پہ، رکوع میں قدموں پہ، جلسہ قعدہ میں اپنی گود پہ، سلام کے وقت اپنے کندھوں پہ نظر رکھنی ہے، یہ مستحب ہے۔ کھانسی کو طاقت بھر نہیں آنی، کھانسی نہ آئے، طاقت اگر مجبوری وہ الگ بات ہے۔ جماعی میں منہ بند رکھے، اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں تو سیدھے ہاتھ سے، اور باقی حالتوں میں اگر کھڑا ہوا ہے تو سیدھے ہاتھ سے، اگر باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پوچھ سے اس طرح منہ اپنا چھپا لیں۔ تو یہ کچھ مستحبات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں نماز، اسی طرح وضو اور اسی طرح اعتکاف، تمام چیزیں اللہ کریم اس کی صحیح حیت کے ساتھ اور تمام فرائض کے ساتھ مسنون طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اشفنا فی کل مرض، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم ارحمنا، اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا انت خیر الرازقین۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔